بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی باب الشروط فی الجہاد والمصالحہ مع اہل الحرب، جہاد میں شرطیں لگانا اور کافروں کے ساتھ صلح کرنے میں اور لوگوں کے ساتھ زبانی شرطوں کا بیان۔ اس سلسلے میں کافی لمبی روایت ہے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح نامہ کی دستاویز ہے۔ سہیل نے کہا اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ رسول اللہ ہیں تو نہ ہم آپ کو کعبہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے۔ آپ تو صرف اتنا لکھیے محمد بن عبداللہ۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، خواہ تم میری تکذیب ہی کرتے رہو، لکھو جی محمد بن عبداللہ۔ سوری نے بیان کیا کہ یہ سب کچھ نرمی اور رعایت صرف آپ کے اس ارشاد کا نتیجہ تھا جو پہلے ہی آپ بدیل سے کہہ چکے تھے کہ قریش مجھ سے جو بھی ایسا مطالبہ کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم مقصود ہوگی تو میں ان کے مطالبے کو ضرور مان لوں گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے فرمایا لیکن صلح کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ تم لوگ ہمیں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے جانے دو گے۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم ہم اس سال ایسا نہیں ہونے دیں گے، ورنہ عرب کہیں گے کہ ہم مغلوب ہو گئے تھے، اس لیے ہم نے اجازت دے دی، البتہ آئندہ سال کے لیے اجازت ہے۔ چنانچہ یہ بھی لکھ لیا گیا۔ پھر سہیل نے کہا کہ یہ شرط بھی لکھ لیجئے کہ ہماری طرف کا جو شخص بھی آپ کے یہاں جائے گا خواہ وہ آپ کے دین ہی پر کیوں نہ ہو، آپ اسے ہمیں واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے یہ شرط سن کر کہا سبحان اللہ، ایک شخص کو مشرکوں کے حوالے کس طرح کیا جا سکتا ہے جو مسلمان ہو کر آیا ہو۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آئے۔ وہ مکہ کے نشیبی علاقے کی طرف سے بھاگے تھے اور اب خود کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ سہیل نے کہا اے محمد، یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے صلح نامہ کے مطابق میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اسے واپس کر دیں۔ نبی اکرم نے فرمایا ابھی تو ہم نے صلح نامہ کی اس دفعہ کو نہیں لکھا ہے، اس لیے جب صلح نامہ طے پا جائے گا اس کے بعد اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ سہیل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم پھر میں کسی بنیاد پر بھی آپ سے صلح نہیں کروں گا۔ نبی اکرم نے فرمایا اچھا مجھ پر اس ایک کو دے کر احسان کر دو، یعنی اس ایک آدمی کو مجھے دے دیجئے، یہ دے کر میرے اوپر احسان کریں۔ اس نے کہا کہ میں اس سلسلے میں احسان بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم نے فرمایا نہیں، تمہیں احسان کر دینا چاہیے، لیکن اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ البتہ مکرس نے کہا کہ چلیے ہم اس کا آپ پر احسان کرتے ہیں، مگر اس کی بات نہ چلی۔ ابو جندل نے کہا مسلمانوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں،
کیا مجھے مشرکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ کیا میرے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے تم نہیں دیکھتے؟ ابو جندل کو اللہ کے راستے میں بڑی سخت اذیتیں دی گئی تھیں اور پہنچائی گئی تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے کہا، آخر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، کیا یہ واقعہ اور حقیقت نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، پھر اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ نبی اکرم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ ہم سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اسی سال ہم بیت اللہ پہنچ جائیں گے؟ عمر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، آپ نے اس قید کے ساتھ نہیں فرمایا تھا۔ رسول اکرم نے کہا، پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم بیت اللہ تک ضرور پہنچو گے اور ایک دن اس کا طواف کرو گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں ابو بکر کے یہاں گیا اور ان سے بھی یہی پوچھا کہ ابو بکر، کیا یہ حقیقت نہیں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے بھی کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں؟ ابو بکر نے کہا، جناب، بلا شک و شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کر سکتے اور رب ہی ان کا مددگار ہے، پس ان کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور پکڑ لو۔ اللہ گواہ ہے کہ وہ برحق ہیں۔ میں نے کہا، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ عنقریب ہم بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال آپ بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ابو بکر نے کہا، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ ایک نہ ایک دن بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے۔ دوہری نے بیان کیا، عمر نے فرمایا، بعد میں نے اپنی اس اجلت پسندی کی مکافات کے لیے نیک اعمال کیے۔ پھر جب صلح نامہ سے آپ فارغ ہو چکے تو صحابہ نے کہا کہ اب اٹھو اور جن جانوروں کو ساتھ لائے ہو ان کی قربانی کر لو اور سر بھی مڈوا لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ گواہ ہے، صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا، اور 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ کے خیمہ میں گئے اور ان سے لوگوں کے طرز عمل کا تذکرہ کیا۔ ام سلمہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ نہ بولیں، کچھ نہ کہیں، بلکہ اپنا قربانی کا جانور ذبح کر لیں اور اپنے حجام کو بلائیں جو آپ کے بال موڑ دے؟
چنانچہ رسول اکرم باہر تشریف لائے، کسی سے کچھ نہیں کہا اور سب کچھ کیا، اپنے جانوروں کی قربانی کر لی اور اپنے حجام کو بلوایا جس نے آپ کے بال موڑے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو بھی ایک دوسرے کے بال موڑنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رنج و غم میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ پھر نبی اکرم کے پاس مکہ سے چند مومنہ عورتیں آئیں تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، بِئْسَ الْکَوَافِرْ تک، یعنی آیت وہاں تک۔ اس دن حضرت عمر نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دی جو اب تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے تو معاویہ بن ابی سفیان سے نکاح کر لیا اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو قریش کے ایک فرد ابو بصیر مکہ سے فرار ہو کر حاضر ہوئے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے انہیں واپس لینے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کر دیا۔ قریش کے دونوں افراد جب انہیں واپس لے کر لوٹے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو کھجور کھانے کے لیے اترے جو ان کے ساتھ تھی۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا، اللہ کی قسم تمہاری تلوار بہت اچھی دکھتی ہے، بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے ساتھی نے تلوار نیام سے نکال دی۔ اس شخص نے کہا، ہاں اللہ کی قسم نہایت شاندار اور عمدہ تلوار ہے، میں اس کا 12 تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیر اس پر بولے کہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، اور اس طرح اپنے قبضہ میں کر لیا۔ پھر اس شخص نے تلوار کے مالک کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھاگ کر مدینہ آیا اور مسجد میں دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ نبی اکرم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا، یہ شخص کچھ خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ نبی اکرم کے قریب پہنچا تو کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا ساتھی تو مارا گیا اور میں بھی مارا جاؤں گا اگر آپ لوگوں نے ابو بصیر کو نہ روکا۔ اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، آپ مجھے ان کے حوالے کر چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دلائی۔ رسول اکرم نے فرمایا، تیری ماں کی خرابی، اگر اس کا کوئی ایک بھی مددگار ہوتا تو پھر لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھتے، یہ آگ لگا دیتا۔ جب انہوں نے آپ کے یہ الفاظ سنے تو سمجھ گئے کہ آپ پھر کفار کے حوالے کر دیں گے، اس لیے وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے مکہ سے چھوٹ کر ابو جندل بن سہیل بھی ابو بصیر سے جا ملے، اور اب یہ حال تھا کہ قریش کا جو شخص بھی اسلام لاتا مدینہ جانے کے بجائے ابو بصیر کے یہاں ساحل سمندر پر چلا جاتا۔ اس طرح سے ایک جماعت بن گئی، اور اللہ گواہ ہے یہ لوگ قریش کے جس قافلے کے متعلق بھی سن لیتے کہ وہ شام جا رہا ہے تو اسے راستے ہی میں روک کر لوٹ لیتے اور قافلہ والوں کو قتل کر دیتے۔
اب قریش نے نبی اکرم کے یہاں اللہ اور رحیم کا واسطہ دے کر درخواست بھیجی کہ آپ کسی کو بھیجیں ابو بصیر اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے یہاں کہ وہ قریش کی ایذا سے رک جائیں۔ رحیم یعنی رشتہ داری ہے، ناتا ہے، تو یہ معاملہ کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو شخص بھی آپ کے یہاں جائے گا مکہ سے اسے امن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں اپنا آدمی بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ ذات پروردگار جس نے روک دیا تھا تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی جنگ نہیں ہو سکی تھی وادی مکہ میں حدیبیہ کے موقع پر، بعد میں اس کے کہ تم کو غالب کر دیا تھا ان پر، یہاں تک کہ بات جاہلیت کے دور کی بیجا حمایت تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی حمیت جاہلیت یہ تھی، یعنی ان کی حمیت یہ تھی جاہلیت والی کہ انہوں نے معاہدے میں بھی آپ کے لیے اللہ کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا، اسی طرح انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا اور آپ کے بیت اللہ جانے سے مانے بنے۔ حدیث نمبر 2733 عروہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے۔ زہری نے بیان کیا کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ مسلمان وہ سب کچھ ان مشرکوں کو واپس کر دے جو انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کیا ہو، جو اب مسلمان ہو کر ہجرت کر آئی ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں، تو عمر نے اپنی 2 بیویوں قریبہ بنت ابی امیہ اور ایک جرول خزائی کی لڑکی کو طلاق دے دی۔ بعد میں قریبہ سے معاویہ نے شادی کر لی تھی، کیونکہ اس وقت معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دوسری بیوی سے ابو جہم نے شادی کر لی تھی۔ لیکن جب کفار نے مسلمانوں کے ان اخراجات کو ادا کرنے سے انکار کیا جو انہوں نے اپنی کافرہ بیویوں پر کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے یہاں چلی گئی تو وہ معاوضہ تم خود ہی لے لو۔ یہ وہ معاوضہ تھا، بدلہ تھا جو مسلمان کفار میں سے اس شخص کو دیتے جس کی بیوی ہجرت کر کے مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان کے نکاح میں آ گئی ہو۔ پس اللہ نے اب یہ حکم دیا کہ جس مسلمان کی بیوی مرتد ہو اور مرتد ہو کر کے کفار کے ہاں چلی جائے، اس کے مہر و نفقہ کے اخراجات ان کفار کی عورتوں کے مہر سے ادا کیے جائیں جو ہجرت کر کے آ گئی ہیں اور کسی مسلمان نے ان سے نکاح کر لیا ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی مہاجرہ بھی ایمان کے بعد مرتد ہوئی ہوں، اور ہمیں یہ روایت بھی معلوم ہوئی کہ ابو بصیر بن اسید ثقفی جب نبی اکرم کی خدمت میں مومن و مہاجر کی حیثیت سے معاہدہ کی مدت کے اندر ہی حاضر ہوئے تو اخنس بن شریق نے نبی اکرم کو ایک تحریر لکھی جس میں اس نے ابو بصیر کی واپسی کا مطالبہ آپ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے حدیث پوری بیان کی۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ نبی اکرم پیر کے دن ذی-قعدہ کے آخر میں مدینہ سے عمرہ کا ارادہ کر کے نکلے۔
آپ کے ساتھ 700 مسلمان تھے اور 70 اونٹ قربانی کے، ہر 10 آدمی میں ایک اونٹ۔ ایک روایت میں آپ کے ساتھیوں کی تعداد 1400 بتلائی ہے۔ آپ نے بسر بن سفیان کو قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے واپس آ کر بتلایا کہ قریش کے لوگ آپ کے آنے کی خبر سن کر ذی طویٰ میں آ گئے ہیں، اور خالد بن ولید ان کے سواروں کے ساتھ قراء الغمیم نامی جگہ میں ٹھہرے ہیں۔ یہ جگہ مکہ سے دو میل پر ہے۔ اس روایت میں واقع حدیبیہ کی تفصیلات موجود ہیں۔ روایت میں قصوہ اونٹنی کا ذکر ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے۔ یہ تمام اونٹوں میں آگے رہتی، آپ نے اس پر سوار ہو کر ہجرت کی تھی۔ روایت میں تہامہ کا ذکر ہے۔ یہ مکہ اور اس کے اطراف کی بستیوں کو کہتے ہیں۔ تہم گرمی کی شدت کو پر بولا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بے حد گرم ہے، اسی لیے تہامہ نام سے موسوم ہوا۔ کعب بن لؤی قریش کے جد اعلیٰ ہیں۔ عوض المطافیل کا لفظ جو روایت میں آیا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک بچہ دار اونٹنیاں جو ابھی بچہ جنی ہوں اور کافی دودھ دے رہی ہوں، دوسرے انسانوں کے بال بچے، ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ قریش کے لوگ ان چشموں پر زیادہ دنوں تک رہنے کے لیے اپنے اونٹ اور اونٹنیاں اور بال بچے لے کر آئے ہیں تاکہ وہ عرصہ تک آپ سے جنگ کرتے رہیں۔ عروہ بن مسعود جو قریش کے نمائندہ بن کر آپ سے صلح کی گفتگو کرنے آئے تھے، یہ 6 سال بعد خود مسلمان ہو کر مبلغ اسلام کی حیثیت سے اپنی قوم میں گئے تھے۔ آج یہ نبی اکرم کو سمجھانے کا خیال لے کر آئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب اس کا یہ جملہ سنا کہ یہ متفرق قبائل کے لوگ جو مسلمان ہو کر آپ کے ارد گرد جمع ہیں، شکست کی صورت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جواباً ازراہ غصہ کہا تھا تو واپس جا کر اپنے معبود لات کی شرمگاہ چوس لے۔ یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ ہم لوگ نبی اکرم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مغیرہ بن شعبہ جس کو عروہ نے غدار قرار دیا تھا، کہتے ہیں یہ عروہ کے بھتیجے تھے۔ ایک ہونے والی جنگ میں جو مغیرہ کی قوم سے متعلق تھی، عروہ نے بچاؤ کرا دیا تھا۔ اس احسان کو جتلا رہے تھے۔ بنو کنانہ میں سے آنے والے کا نام حلیس بن علقمہ حارثی تھا۔ وہ حبشیوں کا سردار تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں جو فرمایا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا کہ اس نے قربانی کے جانور کو دیکھ کر مسلمانوں سے لبیک کے نعرے سن کر بڑے اچھے لفظوں میں مسلمانوں کا ذکر خیر کیا اور مسلمانوں کے حق میں سفارش کی۔ صلح حدیبیہ کا متن لکھنے والے حضرت علی تھے، جن دفعات کے تحت یہ صلح نامہ لکھا گیا ان کا اختصار یہ ہے۔ نمبر 1، 10 سال تک باہمی صلح رہے گی۔ ہر دو طرف کے لوگوں کی آمد و رفت میں کسی کو روک ٹوک نہ ہوگی، یعنی بالکل آزادانہ طریقے سے مدینہ مکہ والے آئے جائیں گے۔ نمبر 2، جو قبائل چاہیں قریش سے مل جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حلیف قبائل کے حقوق بھی یہی ہوں گے۔ نمبر 3، اگلے سال مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت ہوگی
اس وقت ہتھیار ان کے جسم پر نہ ہوں گے، وہ سفر میں ساتھ ہوں۔ نمبر 4، اگر قریش میں سے کوئی شخص نبی اکرم کے پاس مسلمان ہو کر چلا جائے تو قریش کے طلب کرنے پر وہ شخص واپس کر دینا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر قریش سے جا ملے تو قریش سے اسے واپس نہیں کریں گے۔ آخری شرط سن کر سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے سارے مسلمان گھبرا اٹھے۔ عمر فاروق اس بارے میں زیادہ پرجوش تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر اس شرط کو بھی منظور فرما لیا۔ معاہدہ کی آخری شرط کی نسبت قریش کا خیال تھا کہ اس سے ڈر کر آئندہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا، لیکن یہ شرط ابھی لکھی بھی نہیں گئی تھی کہ اس مجلس میں ابو جندل پہنچ گئے، جن کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قریش نے قید کر رکھا تھا، اور اب وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر اسلامی لشکر میں پہنچ گئے تھے۔ قریش کے نمائندہ سہیل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ عہد نامہ کے مکمل ہو جانے پر اس کے خلاف نہ ہوگا، ابھی چونکہ یہ نامکمل ہے لہٰذا ابو جندل کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر سہیل نے کہا کہ تب ہم صلح نہیں کرتے۔ آخر ابو جندل واپس کر دیا گیا۔ ان حالات کو دیکھ کر مسلمان بہت تیش میں آ گئے، اور عمر تو اس قدر بگڑے کہ وہ اس جرات پر عمر بھر پچھتاتے رہے، مگر اس اہم موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر کی اولو العزمی قابل عزت تحسین ہے کہ آپ نے ان حالات کا کوئی اثر نہیں لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کی آپ تعریف ہی کرتے رہے۔ باب الشروط فی القرض، قرض میں شرط لگانا۔ عبداللہ بن عمر اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ اگر قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت مقرر کی جائے تو یہ جائز ہے، اور مدت مقرر کر لینی چاہیے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ حدیث نمبر 2734، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جنہوں نے بنی اسرائیل کے کسی دوسرے شخص سے 1000 اشرفی قرض مانگا اور اس نے ایک مقررہ مدت تک کے لیے دے دیا، اور عبداللہ بن عمر اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ اگر قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت مقرر کی جائے تو یہ جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ قرض دینے والا ایسی جائز شرطیں لگا سکتا ہے، اور ادا کرنے والے پر لازم ہوگا کہ انہی شرائط کے تحت وقت مقررہ پر وہ قرض ادا کر دے۔ بنی اسرائیل کے ان 2 شخصوں کا ذکر پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ باب المکاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف کتاب اللہ۔ مکاتب اور وہ شرطیں جو ناجائز اور کتاب اللہ کے خلاف ہیں، ان کا بیان۔ جابر بن عبداللہ نے مکاتب کے بارے میں کہا کہ ان کی یعنی مکاتب اور اس کے مالک کی جو شرطیں ہوں وہ معتبر ہوں گی، اور ابن عمر یا عمر نے کہا، یہاں راوی کو شبہ ہوا ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ کے مخالف ہو وہ باطل ہے، چاہے ایسی 100 شرطیں بھی لگا لی جائیں۔
حدیث نمبر 2735، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ بریرہ اپنی مکاتبت کے سلسلے میں ان سے مدد مانگنے کے لیے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تمہارے مالکوں کو پوری قیمت دے دوں، یعنی اگر تم چاہو تو میں ایک بیگ پورا پیسہ دے دوں گی، اور تمہاری ولا میرے لیے ہوگی، حق ولا میرا ہوگا۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے میں نے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا انہیں تو خرید لے اور آزاد کر دے، ولا تو ہر حال میں اسی کے لیے ہوگی جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کوئی ذکر کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جس نے بھی کوئی ایسی شرط لگائی جس کا ذکر کتاب اللہ میں نہ ہو تو چاہے وہ 100 شرطیں لگا لے، ان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ حضرت بریرہ کے آقا آزادی کے بعد ان کی ولا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اور اسی شرط پر وہ بریرہ کو حضرت عائشہ کی پیشکش کے مطابق آزاد کرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ شرط باطل تھی، کیونکہ ایسے لونڈی غلاموں کی ولا ان کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو اپنا روپیہ خرچ کر کے ان کے آزاد کرانے والے ہوتے ہیں اور ان کی آزادی میں محنت کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کوئی غلط شرط لگائے تو لگاتا رہے، غلط شرط لگائے تو لگاتا رہے، شرعاً وہ شرط باطل ہوگی اور قانون اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ باب ما یجوز من الاشتراط والسنیہ فی الاقرار، اقرار میں شرط لگانا یا استثناء کرنا جائز ہے۔ سنیہ استثناء کرنا جو معاملات میں عموماً لوگوں میں رائج ہے، اور اگر کوئی یوں کہے مجھ پر فلاں کے 100 درہم نکلتے ہیں مگر 1 یا 2، تو ایسی صورت میں وہ 99 ہوگا یا 98 ہوگا، تو 99 یا 98 درہم اسے دینے ہوں گے۔ یعنی اوپر یوں کہا 100 نکلتے ہیں مگر 1 تو 99 دینے ہوں گے، اور اگر 2 کا استثناء کیا تو 98 دینے ہوں گے، اور قلیل کا کثیر سے استثناء بالاتفاق درست ہے اور جائز ہے۔ اختلاف اس استثناء میں ہے جو کثیر کا قلیل سے ہو، جمہور نے اس کو بھی جائز کہا ہے۔ ابن عون نے ابن سیرین سے نقل کیا کہ کسی نے اونٹ والے سے کہا تو اپنے اونٹ اندر لا کر باندھ دے، اگر میں تمہارے ساتھ فلاں دن تک نہ جا سکا تو تم 100 درہم مجھ سے وصول کر لینا۔ پھر وہ اس دن تک نہ جا سکا تو قاضی شریح نے کہا کہ جس نے اپنی خوشی سے اپنے اوپر کوئی شرط لگائی اور اس پر کوئی جبر بھی نہیں کیا گیا تھا تو شرط اس کو پوری کرنا ہوگی۔ ایوب نے ابن سیرین سے روایت کیا کہ کسی شخص نے غلہ بیچا اور خریدار نے کہا کہ اگر تمہارے پاس بدھ کے دن تک نہ آ سکا تو میرے اور تمہارے درمیان بے باقی نہیں رہے گی۔ پھر وہ اس دن تک نہیں آیا تو شریح نے خریدار سے کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی ہے، آپ نے فیصلہ اس کے خلاف کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔